زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 4 شرائط تھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مالدار ہونا، یعنی صاحب نصاب ہونا، نصاب کامل کا مالک ہونا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا، حوائج اصلیہ سے زائد ہونا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ وہ مال نامی ہونا، یعنی مال بڑھنے والا ہونا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ حولان حول کا ہونا، یعنی 1 سال کا اس مال پر گزر جانا۔ ان 4 شرائط کے پائے جانے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب جب چاروں کنڈیشن نہیں پائے جائیں گے تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ کہ سونا فی نفسی اصل مال ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت خود سے اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت خواہ کسی قسم کے ہو، ڈھیلے پتھر کی ہو، سونے چاندی کی ہو، گروسری کی دکان ہو، یا ہیرے موتی ہو، یا گاڑیاں ہوں، یا ہر وہ چیز جو مال کو بڑھانے والی ہے، وہ تجارت کے تمام شکلیں داخل ہیں، تو لہذا شرط پائی جانے کی وجہ سے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت اصلیہ، یعنی ضرورت اصلیہ، کیونکہ تجارت اور سونا چاندی یہ ضرورت سے زائد ہے، انسان کی زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال گزرنا چاہیے، حولان حول ہونا چاہیے، تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 2 کار ہیں، 2 بائک ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے جب وہ اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ ضرورت اصلیہ سے زائد تو ہے، ضرورت سے زائد تو ہے، 2 گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، 1 گاڑی سے کام پورا ہو جاتا ہے، تو لہذا ضرورت سے زائد ہے، پر اس میں مال بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح عالی شان بنگلہ ہے، ایئر کنڈیشن گھر ہے، گھر میں ایسیاں اور آرام و راحت کے سامان، لگژری سب کچھ ہیں، اس کے باوجود بھی یہ شرائط نہیں پائے جانے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ وہی 4 گاڑیاں اگر کسی کے پاس ہے، 2 کو بھی اگر کرائے میں لگا دیتا ہے، اب چونکہ اس کے ذریعے آمدنی میں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا اس آمدنی کو اصل مال کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک انسان کمپلیکس کیا ہے اور کرائے میں دے رکھا ہے، تو اس کمپلیکس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی آنے والے آمدنی کو اصل مال سے ملا دیا جائے گا، اور تمام قسم کے اموال کو ملا کر کل حساب لگا دیا جائے گا۔ 612 گرام چاندی کی قیمت بطور مثال کہ میں نے 50,000 کہا تھا، اور 50,000 سے زائد جتنا بھی ہوگا، ان سب کا تمام مال کا 40واں حصہ 40 میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، تو جتنا نکلے گا وہی زکوٰۃ ہے، یعنی 2.5%، 100 میں 2.5 روپیہ، 40 میں 1 روپیہ۔ کب؟ جب یہ شرائط پائے جائیں گے۔ اور پہنے ہوئے زیور پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ جمہور کا اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ پہنے ہوئے مال پر بھی زکوٰۃ ہے، یعنی جو سونے اور چاندیاں عورتیں پہنتی ہیں یا رکھی ہوئی ہیں،
اس پر بھی زکوٰۃ ہے، چونکہ یہ اصل مال ہے، یہی کسوٹی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے 2 عورتیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئیں، ان کے ہاتھوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہاتھوں میں کنگن دیکھا، اور یہ پردے کی آیت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول نے کہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ان 2 عورتوں نے ان کے کنگن کو صدقہ کر دیا۔ یعنی یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کل مال کا کل کوئی صدقہ کر دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ دے دیتا ہے، تو اس کا زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں ایک قسم کی زیور تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ امی جان فرماتی ہیں میں اس سے حسن اور خوبصورتی پیدا کروں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ورنہ یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح کی روایت سے معلوم ہوا کہ پہنے ہوئے زیورات پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔